اتنا کیا کچھ ہو گیا کہ آپ کو مطلب رونا آ گیا اس پریس کانفرنس؟ فضل الرحمان کی میں نے زبان سنی، اتنی تکلیف دہ زبان ہے وہ. آپ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، آپ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. کیمپین شروع ہوئی ہے لیٹرز لکھنے کی، سٹارٹ آپ سے ہوئی، آپ نے خط لکھا. میں نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کیا اور اپنے شوہر کے انصاف کے لیے میں اسی طرح ہر جو ہے وہ لیگل فورم پہ جو ہے وہ دستک دیتی رہوں گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے کے لیے ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا. ایسا ہی 15 دن ہمارے سینیٹرز وہاں جا کے بارش میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میری بیٹی جس ٹارچر سے گزری آدھی رات کو 2 بجے، کہ کون ماں باپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بچی کو پون ویڈیوز بھیجی جائیں اس کے ماں کے نام سے؟ جتنے جلسے میں آنے والے جتنے حضرات ہیں آپ ان کی ماں پہ تہمت لگا رہے ہیں. From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈبیٹ. ہم کاروبار نہیں صحافت کرتے ہیں. یہ بات ہم صرف بات کے طور پر نہیں کرتے، ہم ثابت بھی کرتے ہیں. ویژن تو ہمارے کو چیئرمین کا ہے لیکن لیڈ ہم کر رہے ہیں. ملک کے اندر اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ اپنے انداز سے چل رہی ہے. پنجاب اسمبلی کا کیا بنتا ہے کچھ دن میں کھل کے آ جائے گا. کے پی اسمبلی کا کیا بنتا ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا. ارلی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا پھر عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا اس سے قبل ہوں گے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت سوال یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام حلقے جن کو تمام ان انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ چاہے پھر اعظم سواتی صاحب کا کیس ہو، چاہے عمران ریاض خان کا ہو، سمیع ابراہیم کا ہو، ارشد شریف شہید کا ہو، کمل شوذب صاحبہ کا ہو، میرا معاملہ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو. وہ جو ٹارچ بیئرر تھے جن کو نکلنا چاہیے تھا وہ سڑکوں پر نہیں نکل رہے. چاہے پھر ریلی ہو، وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ کی جانب ہو، اس کو کور نہیں کیا جاتا، خاموشی دکھائی جاتی ہے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تک خاموش ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ ہم صحافت کرتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے. اپنی کمپنی کے کو چیئرمین کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی صاحبزادی امریکہ کے اندر کس کرب میں ہے؟ ارشد شریف شہید کی بیوہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس کرب میں ہے؟ کس کس کو کیسے کیسے لیٹرز لکھے ہیں؟ بول کی شروع کی گئی یا انیشیٹ کی گئی مہم کو کہاں تک پہنچایا گیا ہے؟ آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی. ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے پولیٹیکل کرائسس. پولیٹیکل کرائسس. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کمل شوذب صاحبہ. آج کی ہماری دوسری معزز مہمان ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، فرح خان سواتی صاحبہ. آپ سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی صاحبزادی ہیں. آج کی ہماری تیسری معزز مہمان ہیں محترمہ جویریہ صدیق صاحبہ. آپ شہید ارشد شریف کی بیوہ ہیں. جناب شعیب شاہین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. اور آج کی ہماری 5ویں اور آخری معزز مہمان ہوں گی محترمہ فرزانہ باری صاحبہ. آپ ملک کی معروف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میں تمام معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلا سوال میرا کمل شوذب صاحبہ سے ہوگا. کمل صاحبہ، گزشتہ روز آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اینڈ آئی واز واچنگ دیٹ پریس کانفرنس. ایسا کیا ہو گیا ہے، اتنا کیا کچھ ہو گیا کہ آپ کو مطلب رونا آ گیا اس پریس کانفرنس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جمیل. دیکھیں، رونا کوئی بے بسی کی علامت نہیں ہوتی، افسوس کی علامت ہوتی ہے. اور پاکستان میں ویسے ہی بڑا انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا کوئی کیا کہتے ہیں فیوریبل تو ہے نہیں خواتین کے لیے، جو عام خواتین کے لیے. خاص خواتین کی بات نہیں کر رہی، عام اپنے جیسی خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، جن کے والد صاحب یا والدہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم نہ رہے ہوں، تو ان کی میں بات کر رہی ہوں، عام خواتین کی. لیکن وہ ملک میں جو ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، پولیٹیکل پروسیس بھی، ایک ڈیموکریسی کا پروسیس بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ان پہ آپ فتوے دے رہے ہیں. فضل الرحمان کی میں نے زبان سنی، اتنی تکلیف دہ زبان ہے وہ. بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہو. مولانا means someone who qualifies to the level
کہ جیسے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے کہ ایک انفارمیشن کا خاص لیول اٹین کیا, انہوں نے مذہب کی تعلیم ایک خاص لیول تک حاصل کی, پھر یہ کوالیفائی کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مولانا لگانے پہ. یہ نہیں ہوتا کہ میرے ابا جی مولانا تھے تو میں بھی مولانا بن گیا ہوں. پھر آپ ایک بڑی جماعت جس میں آپ نے بہت سارے مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مذہبی عالم ہوں, علماء کا میں بڑا مطلب ایک ابا جی ہوں ایک طرح سے. اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کی 53% آبادی, بالخصوص اس آبادی کو جو خواتین پولیٹیکلی چارجڈ ہیں اور کسی بھی نظریات کے ساتھ چل رہی ہیں, آپ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں, آپ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, آپ ان پہ بے حیائی کے فتوے لگاتے ہیں. آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ خود اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنی فرسٹریشن اور سٹریس نکالنے کے لیے عورتوں کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹنگ کر رہے ہیں, اور ایک لیول پہ نہیں ہو رہا ہے, ملٹی لیول پہ ہو رہا ہے. جو خواتین اگر پی ٹی آئی کی ہیں, آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, کلیکٹیو فتوے لگتے ہیں. پہلے میرے جیسی خواتین جو دھرنوں میں جاتی رہی, ان کے بارے میں جو غلاظت انہوں نے اگلی, جو دنیا جہان کی گالیاں تھیں انہوں نے ہمارے ناموں کے ساتھ چلائی ہیں کہ جی وہ ایک پولیٹیکل دھرنے میں جاتی تھی تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا اور کیا. مطلب آپ کیا پاکستان کا امیج دینا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو, یا اپنی آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو سیاست سے دور رکھیں, اور اگر وہ جا رہی ہیں ان پہ اٹیک کر دیں. انسٹیگیشن تھی یہ. آپ مجھے بتائیں, آپ یوتھ کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی, آپ نے ماؤں کے لیے زنا جیسا لفظ استعمال کر دیا, آپ نے نوجوان بچیوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے لیے باپ کی جگہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہماری مورل کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی تربیت گاہ ہے, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں. ایک خاندانی شخص ہے, 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, اس کی بھانجیاں ہیں, بھانجے ہیں, شادی شدہ, آگے بچے, پورا فیملی سسٹم کو وہ اون کرتے ہیں. آپ ان کو ایز کیا سمبل کے طور پہ, میں تو کہنا نہیں چاہ رہی, زنا کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا گالی دے رہے ہیں نا بیسکلی, کہ جو لڑکے یا جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی شاید ذہنیت یہ. آپ کی ویڈیو لیک کا, مبینہ ویڈیو لیک کا, وہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ خواتین جو جن کا کوئی اس طرح کا پاورفل بیک گراؤنڈ نہ ہو اور آ جائیں سیاست میں. میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ تم کن گندے کاموں میں پڑ گئی ہو, مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن یہ چیلنجز ہیں اور میں اس سے بھاگ نہیں رہی ہوں, نہ میں اس سے ڈر رہی ہوں, کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے لیے تو سیاست شجرے ممنوع تھی, بڑے بھی ہوئے تو بھی ممنوع تھی. ہمارے گھر والے یا باقی فیملی بیک گراؤنڈ والے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ جی بچوں پہ سکینڈلائز کریں گے تو پتہ نہیں ہم کیسے, اس کو عزت کی بات ہوتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ ہماری جو بچیاں ہیں, جو آنے والا پورا اختیار ہو رہی ہے نسل, جتنا وہ اس پروسیس میں سیاست میں اب حصہ لیتے ہیں, جتنے ویل اویئرنیس ہے, اپنے اسٹیک سمجھتے ہیں, وہ اس چیز سے ڈسکریج ہوں. ایک گھٹیا غلیظ پون ویڈیو جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ٹویٹر پہ بھی پڑی ہوئی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے, 2011 میں بھی چلائی گئی, 14 میں بھی چلائی گئی, اور ایگزیکٹلی 19 اپریل 2018 کو صبح 12:30 بجے بھی پوسٹ کی گئی کسی اور کے نام سے. اس پہ میری پارلیمنٹ کی, میری اسمبلی کی پروفائل پکچر لگا کے, میرا نام اور ابھی کا میرا جو پارٹی کا عہدہ لگا کے دنیا جہان کے سوشل میڈیا پہ بھی چلوائی گئی. آپ کی بچیوں کو, اور لوگوں کو بھیجی گئی, میری پارٹی کے سینئر لیڈرشپس کو بھیجی گئی, ان سے سوال پوچھے گئے کہ اچھا یہ ایسی ہی ہے خاتون, بھائی مجھے آپ سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے. اور انتہا یہ ہوئی ہے کہ 6 دن پہلے میری بیٹی کو رات کو 1:30 بجے 2 بجے اس کو بھیجی گئی. میں لاہور میں تھی, میں واپس آئی ہوں تو وہ اتنی اپسیٹ تھی بچی, 18 سال پلس کی بچی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہاری ماں کی یہ ویڈیو آ رہی ہے, وہ بیچاری تو پریشان ہوگی. آپ پون مٹیریل سرکولیٹ کرائیں گے ہمارے لیے, اگر آپ ہمیں ہرا نہیں سکتے میدان میں, آپ ہمارے ساتھ بات میں آرگیومنٹ میں ہمیں ہرا نہیں سکے, ہمارا منہ بند نہیں کروا سکے, آپ ہمیں خرید نہیں سکے, تو آپ ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن اس طریقے سے کریں گے. آپ مطلب ایک پاکستان کا جو ایک مورل اور ایک آپ ایف آئی اے گئی اس معاملے کے اوپر؟ میں جی ایف آئی اے گئی, مجھے پہلے تو دھمکیاں آنی شروع ہوئی. میرا بیٹا پڑھنے جا رہا تھا, میں اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے بیٹھی ہوئی تھی, جس وقت دھمکی امیز میسیجز آنے شروع ہوئے. $50,000 مانگے گئے کہ جی آپ کی ویڈیو ایک ہم لیک کریں. میں کہ جی کر لو, تھوڑی ہوئے گی, میری تو ہو نہیں سکتی ہے. اچھا پیسے مانگے گئے آپ سے؟ جی بالکل, $50,000. میں نے اپنے ٹویٹ میں ٹویٹر پہ وہ سارے اسکرین شاٹس ڈالے ہوئے نمبر سمیت. ایف آئی اے نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی بات نہیں. دبئی رجسٹر کرایا, انہوں نے فوراً ڈال کے بتا دیا کہ یہ نمبر پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ دبئی بیسڈ. دبئی میں اگر ہوتا نا تو آج وہ پکڑا گیا ہوتا, وہاں رول آف لا ٹھیک ہے.
FIA میں گئی, ٹوکن لے کے پورے پروسیس کے تحت بیٹھ کے 3 گھنٹے لگا کے اپنا کیس رجسٹر کرایا. پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کو ہم 4 دن بعد یا 1 ہفتے بعد بتائیں گے. فون کر کے جو متعلقہ تھی وہاں پہ جنہوں نے کمپلین لی ان سے پوچھا گا میڈم یہ تو ہائی پروفائل کیس تھا تو ہم نے آگے فارورڈ کر دیا, فلانے کو کر دیا. ان کو فون کیا, ان کو سارے ایویڈنسز بھیجے, جی ہم نے فیشل ریکگنیشن کے لیے جو ہے وہ نام اور نمبرز بھیج دیے ہیں, اسکرین شاٹس بھیجے ہوئے تھے. ٹویٹر کی جو ٹویٹس PMLN کے میڈیا سیل نے کی, ان کا کوئی بہت ایکٹیوسٹ ہے, روحان نامی شخص ہے, اس نے یہ چلائی, سینسیشنلائز کیا, میرا نام یوز کیا. مجھے مطلب آپ سوچیں نا, آرٹیکل 14 پاکستان میں ہے, کسی کی عزت, کسی کی آپ ناموس کی دھجیاں اڑا دیں تو ہم کس کے پاس جائیں. میں اس بات پہ رو رہی تھی. مجھے اپنے کیریکٹر سرٹیفکیٹ ان سے نہیں لینے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کس وجہ سے باہر آئی ہوں. مجھے اپنا اگر کیریکٹر پروف کرنا ہے اپنے خاوند سے کرنا ہے یا اپنے اللہ سے کرنا ہے, باقی مجھے ان سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ ہمارے بچوں کو اس طریقے سے کریں گے, آپ ہمارے بچوں کو بلیک میلنگ کریں گے, ان کو مینٹل ٹارچر دیں گے, آپ میری فیملی کے ایموشنز کو کرنے کے لیے, ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ مجھ پہ پریشر آئے, مجھے توڑا جائے اور روکا جائے, تو میرے گھر کے لوگوں کو میسیجز بھیجیں گے, میری پارٹی کے سینئر لوگوں کو بھیجیں گے. And likewise was the case with Azam Swati صاحب's family. ان کی صاحبزادی فرح خان سواتی صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جس پین سے آپ لوگ گزر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی بیتا ہے. ابھی یہ کنول شوذب صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, فرزانہ باری صاحبہ کے پاس میں بعد میں جاؤں گا آپ سے بات کرنے کے. آپ کے پاس کیا لیٹسٹ ہے, کیا بیتا ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ؟ جی السلام علیکم. I'm sorry, آپ کا سوال جمیل صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا لیٹسٹ نیوز ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے؟ لیٹسٹ یہی ہے جو میں نے اپنے ٹویٹر فیڈ میں تھوڑی دیر پہلے بھی پوسٹ کیا تھا کہ میرے والد صاحب کو رات کو چیسٹ پینز ہو رہے تھے تو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے. تو میرے بھائی وہاں باہر تھے, ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کے ٹیسٹ رن ہوں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ لیب ریزلٹس آئیں گے کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ سے اور آبزرویشن میں رہیں گے. لیکن والد صاحب کو کسی طریقے سے انہوں نے کوئٹہ پولیس نے ہاسپٹل سے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ایک دوسری فیسلٹی میں, اور فیملی وہاں باہر بیٹھی ہوئی تھی, ان کو پتہ نہیں چلا, لائرز کو پتہ نہیں چلا, اسٹاف کو پتہ نہیں چلا. تو بھائی میرے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد صاحب اب یہاں نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کو IG پلین پہ بٹھا کے کوئٹہ بھیج دیا نورحان ایئر بیس سے, اور وہ CIA پولیس اسٹیشن پہ ان کو پہنچا دیا. فی الحال یہی خبر میرے پاس ہے. میں نے اپنے ٹویٹر فیڈ پہ بھی پوسٹ کر لیا تھا کہ جیسے مجھے اطلاع جو کنفرمڈ ویریفائڈ انفارمیشن ہے آتی ہے تو میں اس کو پوسٹ کرتی ہوں تاکہ جو لوگ اس میں سالیڈیرٹی میں ہیں, جو سپورٹ شو کر رہے ہیں, جو اس انجسٹس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ. آپ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی انفارمیشن دے سکتی ہیں؟ صحت کیسی ہے سینیٹر صاحب کی؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ ہی سفرڈ فرام چیسٹ پینز اور ان کو بریدنگ ایشوز ہوئے تھے رات کو, اسی وجہ سے ان کو لے کے گئے تھے ہاسپٹل. پر ان کے تو لیب ریزلٹس آنے کا انہوں نے ہمیں نہ ریزلٹس دیے نہ ویٹ کیا. تو کنسرن یہی ہے کہ جب ان کو چیسٹ پینز تھے, بریدنگ ایشوز تھے, تو پھر کیوں وہاں ہاسپٹل میں وہ نہیں رہے, کیوں فیملی کو بتائے بغیر ان کو موو کیا گیا؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ان کو کوئٹہ لے کے گیا؟ مطلب ہم جاننا چاہتے ہیں. فیملی, ان کے لائرز بھی یہ کنسرن ان کو تھا. آپ نے شاید سنا تھا بابر روان آئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا کہ یہ سب کو یہ کوشچن ہے کہ کیوں ان کو کوئٹہ لے کے گیا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کس سے ہیں بائی دا وے ہمارے سسٹم میں؟
ڈاکٹر فرح صاحبہ, آپ کی توقعات کس سے ہیں ہمارے سسٹم میں؟ توقعات میری ان سے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی ادارے جو اس ملک میں ہے, کوئی اتھارٹی ایسی کوئی بچی ہے جو لا انفورس کر سکے, ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کر سکے, تو پلیز یہ مجھے بتا دیں کہ میرے فادر کی صحت کیسی ہے, ان کی سیفٹی کے بارے میں مجھے بتا دیں, اور کیا ہماری لیگل ٹیم ان سے مل سکتی ہے. یہ میرے سوال ہیں. اور کون سے ادارے ہیں, کون سی اتھارٹیز ہیں اس وقت ہمارے ملک میں بچی ہوئی جو یہ میرے سوال کے جواب دے سکیں. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ موجود رہیے گا. فرزانہ باری صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ملک کی معروف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ. ایک تھوڑا سا گلہ ہے جو کہ مختلف خواتین بھی کر رہی ہیں, اب تو بہت زیادہ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی, خاص طور پر ابھی کنول شوذب صاحبہ کے ساتھ, پھر سینیٹر صاحب کی فیملی کو جس طرح کی ویڈیوز بھیجی گئیں, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو خواتین کے حوالے سے بولا, اس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے اتنا اوپنلی رسپانس نہیں آیا. اگر ہمیں سننے کو نہیں ملا تو یہ فورم حاضر ہے, یہاں پر بولیے گا پلیز. نہیں بالکل. سب سے پہلے تو میں آئی تھنک کمل سے بھی اور ڈاکٹر فرح سے بھی اظہار افسوس بھی کرتی ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل جو ہے انتہائی نازیبا, اور اس کے لیے مطلب میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان چیزوں کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نہیں, ہم لوگ تو اپنی ذاتی حیثیت سے بھی میں تو ان اس کے یہ جس قسم کے خواتین کی جو کریکٹر اسیسینیشن اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, تو ہم تو اس کے اوپر بالکل اس کی مذمت کرتے رہتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی اپنا کمنٹس دیتے رہتے ہیں. ہاں, یہ درست بات ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی پبلک میں جا کے کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا, اور میں بالکل ایگری کرتی ہوں. ویسے کرنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر صاحب, فرزانہ صاحبہ, کرنا چاہیے تھا نا. نہیں بالکل, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں انیشیٹو لیتی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ کل یہ کنول شوذب صاحبہ نے کیا پریس کلب کے باہر, یہ لوگ سارے جمع ہوئے تھے, تو آپ لوگ تو بڑے ووکل ہیں اس معاملے کے اوپر, ٹارچ بیئرر ہیں, آپ لوگوں کو تو آنا چاہیے تھا اس میں. جی انفارچونیٹلی وہ میں بہت میری اپنی کچھ ایسی ذاتی مصروفیات تھیں کہ میں نہیں نکل سکی, بلکہ پی ٹی آئی کا پہلے کیا ہیں ان کا بھی مجھے فون آیا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ضرور شامل ہوں گی, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل مطلب خاص طور پہ جو کچھ یہ اب تم کو مولانا کہنا بھی نہیں چاہیے, جو فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی, اور بالکل کمل نے درست کہا ہے کہ جو شخص اپنے نام کے ساتھ مولانا لگائے اور وہ اس طرح کی گفتگو کرے, پتہ نہیں وہ کن لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں. مطلب پاکستان, مطلب یہ پاکستان کے اندر صرف وہ عورتیں نہیں جو کہ پالیٹکس میں ہیں, بلکہ تمام خواتین کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے یہ بہت ہی توہین کی والی بات ہے, ان سب کی انہوں نے ایک طرح سے توہین کی ہے کہ وہ جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی, اور ان کو بالکل یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. اور مجھے سب سے آپ تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان کو کہہ رہے ہیں, ہم تو مذمت کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو مذہبی حلقے ہیں ان کی طرف سے کنڈمنیشن آنی چاہیے. مطلب ان کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا جو ہے یہ اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو علماء کرام ہیں, جو مذہبی حلقے ہیں, جماعت اسلامی جیسی جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ فضل الرحمان کی ان تمام جو انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کریں, اور ان کی طرف سے بالکل یہ میں سمجھتی ہوں کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے جو خاموشی ہے وہ قابل مذمت ہے. ہیومن رائٹس کی طرف سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ان چیزوں کی مذمت کرتی ہی رہتی ہے, اور ہم مطلب پرزور الفاظ میں, سخت ترین الفاظ میں. یہ چھوٹا سا ایک گلا تھا, وہ میں نے آپ تک پہنچانا تھا. آپ بریک پہ لینا چاہوں گا, واپس آؤں گا تو آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. خواتین حضرات, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم ڈاکٹر فرح صواتی صاحبہ کا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ جویریہ صدیق صاحبہ موجود ہوں گی اور شعیب شاہین صاحب اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں شہید ارشد شریف صاحب کی بیوہ
जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शोएब शाहीन साहब भी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जवेरिया आप सबसे पहले ये फरमाइएगा कि एक कैंपेन शुरू हुई है लेटर्स लिखने की, स्टार्ट आपसे हुई, आपने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, क्या तवक्कुआत रखती हैं और लेटर पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपको पता है ये कैंपेन जो लेटर्स वाली है ये बोल्ड टीवी की तरफ से ही स्टार्ट की गई कि चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे जाएं। तो मैंने भी अपना खत जो है वो भेज तो दिया है। अब पढ़ा जाता है, देखा जाता है, वो उन्हीं की सवाबदीद है, लेकिन मैंने अपना फर्ज जो है वो पूरा किया और अपने शौहर के इंसाफ के लिए मैं इसी तरह हर जो है वो लीगल फोरम पे जो है वो दस्तक देती रहूंगी। क्या तवक्कुआत हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं भी या नहीं है इतने बड़े इंसिडेंट के बाद? जवेरिया, यहाँ पे एक ट्वीट होता है, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को गोली मार के जो है वो कत्ल कर दिया जाए या किसी के ऊपर उसके घर में घुस जाया जाए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, या किसी को तकरीर करते हुए टांगों में गोलियां मार दी जाए, पता नहीं वो हमारे इदारों को क्यों नहीं नजर आता। तो ये सब चीजें तो 40 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है और मेरी उम्मीद इस वक्त सिर्फ इन्हीं की तरफ है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इन तमाम जो हमने लेटर्स लिखे हैं खानदान की तरफ से, इस पर जो है वो एक्शन लिया जाए और अरशद शरीफ के शहीद के कत्ल के हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जवेरिया, आप अगर कोई जुडिशल कमीशन इस तरह का फॉर्म होता भी है, और पाकिस्तान में बनने वाले जुडिशल कमीशंस की जो एक हिस्ट्री है वो तो हम सब के सामने है, तो आपको उसकी फाइंडिंग्स पे एतमाद होगा या आप चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट हो इंटेरोगेशन के या इन्वेस्टिगेशन के अंदर? जी, ये तो मेरा एक लोकल मुतालबा है ना कि हमारी सबसे आला अदालत जो है वो इस बेहमाना कत्ल की तहकीकात करे, लेकिन मेरा आलमी दुनिया से यही मुतालबा है कि यूनाइटेड नेशन प्रोसीजर्स जो है वो इसके हवाले से जो है वो कमीशन कायम करे और तहकीकात करे और मुहर्रिकात का जायजा ले कि किन मसाइल की वजह से जो है वो अरशद को मुल्क छोड़ना पड़ा, उन पर 16 FIRs किसने कराई और वो कौन लोग थे जिन्होंने कीनिया में उनको असैसिनेट किया। तो ये एक जो है आलमी पैनल ही इसको कर सकता है जो कि बिल्कुल जो है वो गैर जानिबदार हो। यहाँ पर तो हमें टिल्ट नजर आ जाता है फौरन लोगों का जो तहकीकात कर रहे होते हैं कि वो क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं या वो किसकी तरफ हैं। वेरी राइट। जवेरिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो बढ़ते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, बेईमाना तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, बल्कि एब्डक्शन पहले होती रही, फिर कमल शौज़ब जैसी खातून, इनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, एक मुबैना वीडियो इनसे एसोसिएट करके क्या कुछ नहीं किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब जो सरेआम इंस्टिगेट कर रहे हैं पब्लिक को, वो आपके सामने है। अरशद शरीफ साहब की बेवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पर है, लेकिन जो मुल्क में होता है हमारे सामने है। बतौर लॉयर, क्या इसका हल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें जमील फारूकी साहब, मैंने तो सच्ची बात है कि पहले दिन से ये पिछले 7-8 महीनों का अगर आप निचोड़ निकालें सर, क्या हुआ है, वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। आपका वाक़या आपके सामने, आपको किडनैप किया, तशद्दुद किया, फिर उसके बाद जिस तरह गलत मुकदमे में इन्वॉल्व किया, इमरान रियाज का मामला आपके सामने है। अरशद शरीफ शहीद के साथ 16 FIRs किसने कटवाई? वही उसके मुल्ज़िम है ना जिन्होंने पहले FIRs कटवाई और उसको मुल्क से छोड़ने पे मजबूर किया। फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने UAE में उसको नहीं रहने दिया और उसको मजबूर किया वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप इनको एक्सपेल करें, वहाँ से निकालें, और उसके बाद वो मजबूरन अपनी जान बचाने और अपने आप को बगैर वीज़े के वो कीनिया में चले गए और वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। फिर वो क्या हालात थे? मैं कहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट या ये लोग अगर इन्वॉल्व नहीं थे तो सबसे पहले उसको कम से कम पोस्टमार्टम वक्त पे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते। सही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए इनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। ऐसा ही। और उसके बाद इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है या उसके अंदर मैनिपुलेशन या टेम्परिंग हुई है, क्योंकि इनके पास तो उसकी मौजूद नहीं थी। तो ये सारे हालात अगर आप देखें, आजम सवाती को एक ट्वीट की गलत की होगी, मैं कहता हूँ कानून के मुताबिक आप प्रोसीड करें। भाई जो उसके साथ हुआ, उसकी जिस तरह वीडियो बनाई गई और जिस तरह उसके साथ नंगा करके उस पर तशद्दुद किया गया, उनसे तो आपने एक दिन नहीं पूछा कि किसने उसके साथ क्या किया।
آپ نے ایک بندہ اتنا روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے, سینئر پارلیمنٹیرین ہے, وہ وکیل ہے اور کئی چیزیں, اس کا بیٹا وکیل ہے, اور آپ نے اٹھ کے اس کے خلاف 37 FIRیں کاٹ دیں, اور آج اس کو اٹھا کر کے ایک کیا ہے, اچھا چلیں ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق آپ نے پروسیڈ کیا, ایک ٹویٹ ہے نا, ختم ہو گئی بات. آپ اس کے خلاف پرچہ بنتا ہے, مقدمہ بنتا ہے, آپ کرو, پروسیڈ کرو. ایک ایشو کے متعلق 37 FIRیں سیم ایشو کے متعلق, اور پورے پاکستان میں. آج وہ ہاسپٹلائز تھے اور بلوچستان کے IG صاحب آئے, اسپیشل طیارے پہ اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ ملک کی کیفیت ہے, ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں مشرقی پاکستان کی اگر آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو کہ سالہ سال تک بند رہی کمروں میں, آپ اگر اس کو پڑھیں, وہی حالات. میڈم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سارے دوستوں کو بھی بھیجا, صحافیوں کو بھی بھیجا کہ یار اس پہ آواز اٹھاؤ, کیا کر رہے ہیں. اور رئیس ہی کسر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری کر دی. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, اپنے آپ کو عالموں کا سربراہ کہتا ہے, اپنے آپ کو, یعنی اس میں ایک تو شریعت کی خلاف ورزی ہے جو کچھ اس نے کہا, دوسرا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, سیدھا قذف کا مقدمہ اس کے خلاف لگ سکتا ہے. تو آپ لوگ جائیں نا, بالکل جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بالکل ہم سپورٹ کریں گے پوری طرح, اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے ضرور انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہماری ایک تہذیب ہے, ہمارے ہاں تہذیب میں ہماری کلچر ہے کہ ہمارے کسی کی بیٹی ہے, کسی کی وہ بیوی ہے, کسی کی وہ ماں ہے, کسی کی بہن ہے. آپ اپنے بچیوں کے ساتھ اس عمر میں یہ اگر گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ بھی بھرے مجمع میں, تو کون جو ہے کوئی آپ کو دیکھ کے اسلام قبول کرے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ حلقے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سچ پہنچائیں, وہ اس پہ خاموش ہیں. نہ کوئی صحافی بول رہا ہے آپ کے پروگرام کے علاوہ, میں نے تو کہیں کوئی نہیں دیکھا, کوئی ڈسکشن نہیں ہے. نہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی بہت خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. وہ گلہ ہمارا ان سے ہے. آپ کی اجازت سے میں ذرا بالکل آپ ان سے بلکہ کنول آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ کہیں پھر فرزانہ صاحب کے پاس. دیکھیں میں جویریہ موجود ہیں, اور جویریہ کے ہوتے ہوئے بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ہمارا بھائی تھا, جی بالکل. ہم نے یہ سارا ٹارچر 8 مہینے میں دیکھا ہے, سنا ہے, برداشت کیا. میں لوگوں کو بتاتی تھی کہ یہ مذاق نہیں, ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. سوال آپ نے سب سے پوچھا کہ کون سے فورم پہ جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریاست اپنی جمہور, اپنی جو عوام ہے اس کے لیے ریاستی ادارے قائم کیے جاتے ہیں نا, ان کی پروٹیکشن کے لیے. یہ آئین بنا کس لیے؟ یہاں پہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے بارے میں سوال پوچھو تو وہ بلاسفیمی ہو جائے گی. وہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کی بلاسفیمی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. باقی ساری ہولی کاؤز کیوں ہے؟ اگر بلاسفیمی ہونی تھی تو پھر گجرانوالہ کی سپیچ میں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم کو کیوں نہیں اس پہ ان پہ یہ 34-36 FIRیں کٹی؟ دیکھیں اس ملک میں اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد اور مجرم اعظم سواتی صاحب ہے. 75 سالہ ایک سینیٹر بزرگ, رفتہ ہم سب ہوئے ہیں. نہیں چھوڑیں, آپ کا اس وقت نہ کوئی معیشت کا بیڑا غرق ہے, نہ مہنگائی کا کوئی پرابلم ہے, نہ اس وقت ڈالر کی اڑان پہ کوئی کسی کا گریبان وزیر اعظم کا پکڑنے کو تیار ہے, نہ آپ کی انسانی حقوق کے لوگ اس وقت خاموش ہیں. سب کو اپنے اپنے کام ہیں, اور ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کریں یا سپریم کورٹ رجسٹری کے سامنے کریں, کراچی میں کر رہے ہیں, حیدرآباد میں کر رہے ہیں, فیصل آباد میں کر رہے ہیں, ایک دکھا دیں کوئی سول سوسائٹی سے شخص نکل کے آیا ہو, ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو. ہم کسی کی کیا بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے؟ میں نے تو پرسوں بھی پوچھا تھا, ہمیں بتا دیں ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب بھی اور اس ملک کی ساری اعلیٰ عدالتیں بتا دیں, ہم آئے آپ سے مانگنے کے لیے یا پھر بند کر دیں اس کو. یہ کیمرہ زوم کریں, کنول صاحبہ کی آنکھیں دکھائیں. نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کنول صاحبہ کی آنکھیں دکھائیں. موجود ہیں ان کے سمیت بھی. مجھے بتائیں کیا جویریہ صدیقی کی آہیں سسکیاں کسی سے سنی ہے؟ 1.25 مہینہ گزر گیا اس شخص کو یہاں سے دنیا سے گئے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فرا کے پوچھ رہی ہے, یہ آنسو نہیں, میں یہ آنسو صرف یہ مجھے بتائیے کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سے بات کریں. 15 دن ہمارے سینیٹرز وہاں جا کے بارش میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اعظم سواتی کی بات تو سب کو کھا گئی. ایک فرد واحد کو اتنی بڑی گالی لگ گئی جو اس شخص کو آپ نے ننگا کیا. اس کا جائز رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے. بالکل حضرت آدم اور حوا کا رشتہ, اللہ نے کہا ایک دوسرے کا لباس ہے, آپ نے اس کو
اس کو بدنام کیا, اس کی سینکٹیٹی کو ختم کیا, اور اس بیٹی کو اٹھا کے ان کے ماں باپ کی ویڈیوز بھیجی. کتنے لوگ آپ میں سے برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں؟ میری بیٹی جس ٹارچر سے گزری آدھی رات کو 2 بجے, کون ماں باپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بچی کو پون ویڈیوز بھیجی جائیں اس کے ماں کے نام سے؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس کو جا کے کمپلین کریں؟ ایف آئی اے کا کام اس وقت صرف یہ ہے وچ ہنٹنگ کرنا. اعظم سواتی پہ کٹنی تھی نا ایف آئی آر, 34 ایف آئی آر پورے پاکستان میں کٹ گئی ہیں. رات کو آ کے بلوچستان کی پولیس انہیں لے بھی گئی ہے. ان سے کہو نا کوئی ٹیررسٹ ڈھونڈ لو, ان سے کہو کہ چوری ہو گئی ہے گھروں میں, ہمارے گھروں کے اندر لوگ گھس کے عورتوں کی بے حرمتی کر کے چلے گئے, تو کہیں گے ابھی ایف آئی آر کٹنے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیں 16 ایف آئی آر کٹی ارشد شریف شہید پہ, 24 ایف آئی آر کٹی عمران ریاض خان پہ, ابھی کتنی پتہ نہیں کٹ چکی ہیں اعظم سواتی پہ, آپ پہ کٹ گئی. 28 ایف آئی آر کٹ گئی عمران خان پہ دہشت گردی سمیت. دنیا نے مذاق بنایا کہ واہ 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 ایکس پرائم منسٹر ہے, ہیومنسٹ ہے, پیس کی بات کرتا ہے, فلنتھراپسٹ ہے, اس کو اٹھا کے لکھ رہے ہیں کیا جی ٹیررزم کی, اور دنیا جہان کے کیس بن گئے. نہیں کٹی نا, تو وہ ایک ایف آئی آر نہیں کٹی جو عمران خان اپنی مدیت میں کٹوانا چاہتا تھا. پاکستان کے 3 طاقتور ترین لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں. آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, ہم کہاں جائیں؟ ہم کیوں جائیں مجھے بتائیں, ان کا کام نہیں. مجھے بتائیں سپریم کورٹ آرٹیکل 14 کس لیے, آپ مجھے صرف آج آپ کے سوال اس سے پروگرام سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یا ہمیں یہ جھانسے اور لارے دینے بند کریں کہ پاکستان میں کوئی آئین اور قانون ہے. یہ گرین بک ہمارے لیے ہے, اس کے لکھے ہوئے آرٹیکلز کیا واقعی امپلیمنٹیشن کے لیے یا صرف آئین اور قانون الگ سے آواز نکالنے کے لیے؟ اور سپریم کورٹ کس لیے؟ اور قذف کی یہ بات, ایک منٹ شعیب بھائی مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا. قذف کی بات کریں, تہمتیں لگا رہی ہیں, زنا جیسا ورڈ, آپ ساری جتنے جلسے میں آنے والے جتنے حضرات ہیں آپ ان کی ماؤں پہ تہمت لگا رہے ہیں. اس شخص کو منہ توڑنے والا کوئی نہیں. یہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے, یہ 13 پارٹیوں کا اکیلا سربراہ ہے جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, اسمبلی میں بیٹھی ہیں. کسی ایک سمیت سو کالڈ لبرلز, وہ اے این پی کی لال ٹوپیوں والے, وہ پیپلز پارٹی کا جو بہت بڑا چیمپئن ہے بلاول, مجھے دکھا دیں اگر کسی نے پروٹیسٹ کیا. اور آپ کا یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو چیخیں مارتے تھے صبح صبح 9 بجے, ہمیں جیو کے فون آ رہے ہوتے تھے, وہ جی علی امین نے پتہ نہیں کیا شان گستاخی کر دی, مریم ان کی ساروں کی لیڈر بنی ہوئی ہے, مریم اورنگزیب سرکاری ترجمان ہے, روز آ کے بولتی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی ایک نے خواتین کی اس بے حرمتی پہ, اس توہین پہ, تہمت زنی پہ اور ان کی کردار کشی پہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے تو میں یہاں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوں پچھلے 5 دنوں سے. ویری رائٹ سر, میں آپ کی طرف آنے سے پہلے آپ کی طرف میں آتا ہوں. فرزانہ باری صاحبہ دیکھیں نا, اب وہ ڈینیل پل کا قتل ہوا تھا نا پاکستان میں, گلہ تو جائز ہے, اور ریمنڈ ڈیوس, آپ لوگ کم از کم آخری جملہ, ساری بہنیں بیٹیاں سانجی ہیں ہماری, اگلے ملکوں نے آ کے تباہی پھیر دی تھی اپنے لوگوں کے پیچھے. یہاں سٹیٹ اتنی ستو پی کے سوئی ہے, آپ کا بندہ مار دیا. جی فرزانہ باری صاحبہ کوئی نہیں ہے. یور کامنٹ پلیز. دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو واقعتاً جمہوری حلقے ہیں اور جو انسان دوست فکر رکھنے والے لوگ ہیں, ہیومن رائٹ کمیونٹی ہے, وہ سٹنٹ ہے. اس قدر گراوٹ اور اخلاقیات کی کمی سیاست میں پہلے نہیں دیکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ہو رہا ہے, گالی گلوچ کا کلچر پی ٹی آئی نے شروع کیا اور اس کی انتہا, کیونکہ کہ تمام جو لوگ اس وقت سیاست, آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں, میں پروٹیسٹ کروں گی. نواز شریف کی سپیچز اٹھا کے لیبل کسی کو نہ کریں پلیز. آپ دیکھیں نواز شریف کی سپیچز جو وہ کتے نہلانے والی اور گالی گلوچ کا کلچر تھا, بالکل ہمارے پہ آپ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں لیبل نہ کریں کسی کو, آپ بات کریں پارٹی, کسی پارٹی کو. جی کہ جب عمران خان نے بھی جلسے میں مریم نواز کے اوپر یہ بات کہی کہ وہ بار بار میرا نام لیتی ہے, تو پی ٹی آئی کی کسی خاتون نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا. جب آپ اس طرح کا یہ ایک ایسا کلچر ہے, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں, کیونکہ اس وقت سیاست میں جتنے بھی اس وقت ہو رہے ہیں وہ سب کے سب پرابلم فرزانہ باری صاحبہ یہ ہے. دیکھیں نا, آپ سیاست کو لے دو مختلف چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے. آپ نے جو ایکچوئل ایشو ہے اس پہ نہیں آنا. کل میرے ساتھ ایک اور اسی طرح کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی نایاب صاحبہ, وہ پیپلز پارٹی کا جسٹیفیکیشن دینی شروع ہوگی. مجھے بتائیں فضل الرحمان کی بات کو آپ کمپیریزن کر رہی ہیں مریم سے. مریم کے ساتھ بیٹھنے والا ہے جاوید لطیف, مریم کے ساتھ روہیل اصغر, عابد شیر علی, خواجہ آصف, ان کی زبانیں میں نکال کے آپ کو سنواؤں. آپ کے یہ غیر جمہوری رویے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جمہوریت نہیں, آپ کا سوشل ماڈل فیبرک تباہ ہو رہا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے
کہ غیر جمہوری کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر انسانی رویے بھی ہیں. مطلب ہم بہت ساری چیزوں کو غلط کمپیئر کرتے ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ذرا شعیب شاہین صاحب پہ آئیے گا. پروڈیوسر صاحب شعیب شاہین صاحب پہ آئیے گا. شعیب شاہین صاحب پہ آئیے گا. میں آپ کو ایک ٹائم بتاؤں کہ ہم نے پچھلے فرائیڈے کو ایک یہاں فنکشن رکھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے رول آف لا پہ. ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وکیل اکٹھے ہوئے, ہم نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا جس میں اعظم سواتی بھی ہمارا ایک گیسٹ اسپیکر تھا. اور ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا نے کہیں نہیں دکھایا, صرف سوشل میڈیا تک آیا. ہم نے اس پہ مطالبہ کیا ارشد شریف کے ایشو پہ نوٹس لیا جائے, اس پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے پاکستان میں. ہم نے اس پہ مطالبہ کیا کہ اعظم سواتی کے جو کلیمز ہیں اور جو ان کا کمپلینٹ ہے اس کے مطابق یہ ایف آئی آر ان آفیشلز کے خلاف درج ہونا چاہیے. ہم نے وہاں سویلین سپریمیسی کی بھی بات کی اور وہاں ہم نے پوری طرح سپریم کورٹ کے پاس جا کر کے احتجاج کیا اور احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا کہ سینیٹرز, پارلیمنٹیرینز, وکیل سارے احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی رول آف لا ہمارے ملک میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو طاقتور طبقے اور حلقے ہیں وہ ان کے پر بات نہیں کر سکتے, وہ ایکول بیفور لا ہونے چاہیے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اب وہ نہیں ہے. اگر ان کو اس طرح پروٹیکشن ملتی رہی تو یہ رول آف لا تباہ ہو جائے گا ہمارے ملک کا, سوشل فیبرک بھی خراب ہوگا. رول آف لا کا بھی مسئلہ ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میں ایک جملہ کہوں, کل اسمبلی سیشن میں تھی اور کل سائرہ بانو صاحبہ نے اٹھ کے اس ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی, بولنے نہیں دیا گیا, انہیں بولنے نہیں دیا. آئی نو. کمل چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شعیب بھائی آپ تھوڑا لیٹ پہنچے, میری خواہش تھی کہ آپ پورے شو میں ہوتے. خیر اینی ہاؤ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی بہت غلط کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. ہمارے نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے مطالبات بھی بدل جاتے ہیں, ہمارے احتجاجات بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, ہم احتجاج کرنے کی روش کو بھی چینج کر لیتے ہیں. اس سے باہر نکلنا ہوگا. پاکستان کی پالیٹکس تو جو ہے لیکن جو یہاں انسانی حقوق کے المیہ جنم لے رہے ہیں ان کے بھی خاتمے کی ضرورت ہے. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ ایک چیٹنگ کا, فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا. پورے پاکستان, پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا. تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا, وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا. سوچیں آپ ظلم, اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا. اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا, اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے. کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے. اس پہ آپ نے 18 مہینے 1.5 سال جو ہے ہمارے مطلب ہماری ضمانت نہیں ہوئی. اور ہم کون؟ ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی, اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی. 82% کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے, پھر کوئی کوشچن کر لینا. جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے. اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار. اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے, آپ نے میری کمپنی بند کر دی, آپ نے گاڑیاں سیز, اکاؤنٹ بند, آپ نے ہر چیز, میری ماں کی ایف آئی آر کاٹ دی, بیٹی کی ایف آئی آر کاٹ دی. یہ ہوتا ہے یار کہ جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے. مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں, تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می. لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا, ڈرتے نہیں ہیں, بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں, ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی. سمیع صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کے خلاف ارشد شریف, اور آپ دیکھیں عمران ریاض, عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, یہ جعلی کیس ہوں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جانے دے دی, ایک نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।